بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان نے اعلان کیا کہ غزہ کے مظلومین کے حق میں اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ایک ریلی نکالی جائے گی۔ جب اس ریلی کا آغاز ہوا تو افسوس یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے حکومت نے تشدد کی راہ اختیار کی اور کئی جانیں ضائع ہوئیں اور بہت سے لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ حالانکہ یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا۔ پہلے بھی کئی مواقع پر جب ایسے مسائل پیدا ہوئے تو ہم خود بیچ میں پڑے اور ہم نے مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ حل بھی ہوئے۔ یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن حکومت کو عادت پڑ گئی ہے کہ ہر چیز کو اپنی طاقت کے ذریعے حل کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے، جس سے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید بگڑ جاتے ہیں۔ اب اتنے حالات مزید بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اہل خانہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جس سے مزید اشتعال بڑھ رہا ہے۔ میری حکومت سے اپیل ہے، جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے بھی، اور پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا جو سب سے بڑا اتحاد ہے، ملی یکجہتی کونسل پاکستان، اس کی طرف سے بھی میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، تشدد کی راہ نہ اپنائیں اور اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ تحریک لبیک کے قائدین سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی حکمت عملی اختیار کریں اور اس مسئلے کو بڑھنے نہ دیں۔ جو ایک آگ لگ رہی ہے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں اور مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کو طے کریں، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی قسم کی ان واقعات کا کہ جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے کہ جو ہماری سرحدوں کی صورتحال ہے، جو ہمارے اطراف کے ملکوں کی اس وقت صورتحال ہے، وہ بھی کوئی بہتر نہیں ہے۔ ملک کے اندر جس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے، ہر روز ہمارے پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اس صورتحال میں بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی راہ اختیار کریں کہ جو ہمارے ملک کو غیر مستحکم کرے۔ مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی تدبر کا مظاہرہ کرے گی اور ٹی ایل پی کی قیادت بھی تدبر کا مظاہرہ کر کے اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کرے گی۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، ایک بار نہیں کئی بار میں امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی گزارش کی، اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے، ان کے جانشین صاحبزادہ سعد سے بھی کئی مرتبہ ملاقات کی، گزارش کی کہ دیکھیے اہل سنت کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں ان سے اتحاد کر لیں آپ۔ اگر اتحاد کر کے آپ چلیں گے تو پھر آپ کو صحیح مشورے ملیں گے، قوم و ملک کے مفاد میں مشورے ملیں گے آپ کو، اور اس قسم کی صورتحال پیدا ہی نہیں ہونے پائے گی اگر آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ لیکن افسوس میری اتحاد کی گزارشات کو کوئی درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا، ورنہ آج یہ حالات کبھی بھی پیدا نہیں ہوتے۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اس مسئلے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں اور دونوں طرف سے
سختی اختیار نہ کی جائے، اور جب یہ مسئلہ، اللہ کرے یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے، تو پھر سعد بھائی سے میں پھر گزارش کروں گا کہ میری گزارش کو اہمیت دیں اور اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کر ایک اتحاد بنائیں، تاکہ پاکستان کے اندر ہم نظام مصطفیٰ کی راہ ہموار کر سکیں، اور جو مصائب اور جن مشکلات کا تحریک کو، لبیک کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سے بھی انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔